السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا ومصليا أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مشهد اساتذہ کرام و حکم صاحبان اور میرے علم حسن ساتھیوں، آج کی سالانہ انجمن میں میرا موضوع ہے قرآن مجید کے حقوق۔ سامعین کرام، قرآن مجید اللہ رب العالمین کا وہ آخری کلام ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ چنانچہ ہمارے اوپر اس کتاب کے بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں، ان میں سے چند یہ ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ ہر مسلمان زبان سے اقرار کرے، صدق دل سے تصدیق کرے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ جیسا کہ رب کائنات نے اس کتاب پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ اے ایمان کے دعویٰ کرنے والو، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کے نازل کردہ کلام پر۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی، امام بغوی، امام شوکانی و دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ سے مراد قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن مجید جس طرح نازل کیا گیا ہے من وعن آج تک اسی طرح محفوظ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کہہ کر اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یتلونہ حق تلاوتہ کی تفسیر میں امام المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یحلون حلالہ ویحرمون حرامہ ولا یحرمونہ، کہ قرآن کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے، حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی جائے۔ قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے، تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خوبصورت آواز میں پڑھا جائے۔ جیسا کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زین القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسنى یزید القرآن حسنا، کہ قرآن کو اپنی آواز کے ساتھ زینت دو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق اور اہم حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے: کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا سب سے بڑا مقصد اس کی آیتوں میں، ان کے معنی و مفاہیم میں غور و فکر کیا جائے، پھر آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہے کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر میرا عمل ہے یا نہیں، میرے ایمان میں وہ مضبوطی ہے یا نہیں، میں شریعت کا پابند ہوں یا نہیں۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمل کس طرح کریں؟ جواب ہے صحابہ کرام کی طرح عمل کریں، کہ قرآن نے جب اعلان کیا اقیموا الصلاۃ تو صحابہ کرام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ جب قرآن نے اعلان کیا وآتوا الزکاۃ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مالوں کا انبار لگ گیا۔ جب قرآن نے اعلان کیا انما الخمر والمیسر تو مدینے میں شراب بہ پڑی۔ قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کو عام کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو حکم دیا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے حقوق کو کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.